ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر طب اور حکمت جو ہیں حکیم عطاء الرحمان صاحب، جن سے ہم جانیں گے کہ حکمت کے حوالے سے، طب کے حوالے سے جو ہیپاٹائٹس کا علاج ہے وہ کیا ہے اور کیسے کیا جا سکتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، ہیپاٹائٹس بیسکلی اس میں کئی جو ہے نا جگر کے اندر کئی امراض ہیں، جیسے فیٹی لیور کا بھی مرض ہے، انفلیمیشن ہے، سوزش ہے۔ بیسکلی ہیپاٹائٹس کا مطلب یہ ہے کہ ہیپا جگر کو کہتے ہیں اور ٹائٹس سوزش کو کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر بعض اوقات وائرس ہو جاتے ہیں، اے بی سی ڈی ای، ڈیفرنٹ وائرسز ہو جاتے ہیں۔ جو اے اور ای ہے نا وہ ہے جوائنٹس، جس کو ہم یرقان اصفر کہتے ہیں، پیلا یرقان، اور جو عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مختلف غذائی خرابیوں سے، نان ہائیجینک چیزوں سے، یا ہم لوگ باہر کی چیزیں یا سینیٹری سسٹم سے، جو ہمارا پاکستان کا سینیٹری سسٹم پانی کا یہ بھی ایک سبب ہے جوائنٹس کا، جس کو ہم یرقان اصفر کہتے ہیں۔ اصفر عربی میں یلو رنگ کو کہتے ہیں، پیلا۔ جس کو یرقان یا جوائنٹس ہو جائے، کراچی میں یہ بہت بیماری ہے، چونکہ وہاں صفائی کا اہتمام اتنا نہیں ہے کمپیریٹیولی پنجاب کی۔ اچھا، وہاں پہ کیا ہوتا ہے، آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں، منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، پورے وجود میں جو ہے نا ایک تھکاوٹ، یورینیشن آپ کی یلو ہو جاتی ہے، سٹول کا کلر وائٹ ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک ایسی سمٹم ہے جو واضح ہو جاتی ہے، گھر میں والدین کو پتہ لگ جاتا ہے اگر بچوں کو جوائنٹس ہو گیا۔ لیکن جو معاملہ یرقان اسود کا ہے، جس کو ہم کالا یرقان کہتے ہیں، وہ ہے ہیپاٹائٹس بی اور سی۔ ٹھیک ہے۔ پوری دنیا میں جو امراض جگر ہے نا، وہ 25% لوگ جگر کے امراض میں مبتلا ہیں کسی نہ کسی شکل میں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ہیپاٹائٹس بی سی میں سب سے خطرناک بی ہے۔ اچھا، اس کے اندر یہ ہوتا ہے بیسکلی آپ کا تھکاوٹ ہوگی، آپ کو فیٹیگ، آپ کو لو گریڈ فیور رہے گا، آپ کو کھانے کے بعد غنودگی ہوگی، آپ کے پورا جسم ایسا لیتھارجک ہو جائے گا کہ جیسے آپ کے اچھا، آپ اس میں کیا ہوتا ہے، اعصابی کمزوری کے لیے ٹونک کھا رہے ہوتے ہیں، ملٹی وائٹامنز لے رہے ہوتے ہیں، آپ کی بھوک کم ہو جاتی ہے، آپ سمجھتے ہیں میں کوئی موسمی تغیر سے بدل ہو گیا، یا کوئی کھانے پینے میں بات اوپر نیچے ہو گئی، آپ کوئی نہ کوئی ایپیٹائزر لے لیتے ہیں یا کوئی نہ کوئی ایسا۔ اس میں آنکھیں پیلے نہیں ہوتی؟ نہ، جوائنٹس کے اندر آنکھیں پیلی ہوتی ہیں، ہیپاٹائٹس میں آنکھوں کے اندر، میں بتا رہا ہوں، اسی لیے تو خاموش قاتل کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی جلدی سمٹم شو ہی نہیں ہوتی۔ اور جب تک ایک ڈاکٹر آپ کو، یا تو ہم ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کی ڈائگنوز کروا سکتے ہیں، یا جب آپ کسی کو بلڈ دیتے ہیں، اس بلڈ دینے کے وقت پتہ لگتا ہے کہ آپ تو ہیپاٹائٹس کی کیریئر ہوتا ہے آپ کا بلڈ، آپ کے اندر جراثیم، جب آپ کے کسی کو بھی آپ نے بلڈ دینا ہے یا لینا ہے، تو اس سے ہم پتہ لگتا ہے جب آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کے اندر تو ہیپاٹائٹس کے ایشوز ہیں۔ اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ پچھلے 2012 کے بعد سے اب تک ہیپاٹائٹس کے اوپر سے پاکستان میں توجہ ہٹ گئی ہے۔ جتنے ہمارے ادارے ہیں آپ دیکھیں، 2012 تک ہیپاٹائٹس کے اوپر سینیٹری سسٹم پہ، کھانے پینے پہ لوگ احتیاط کرتے تھے۔ 12 کے بعد ایسی کچھ بیماریاں آئی ہیں جنہوں نے اس پہ پردہ ڈال دیا، ڈینگی، کرونا۔ اب یہ ایسی بیماری ہے جو سدا بہار چل رہی ہے۔ اس بیماری کا چولی دامن کا ساتھ آپ کی خوراک کے ساتھ، آپ کے رہن سہن کے ساتھ، تو یہ سائلنٹ کلر ہے۔ اب لوگوں کو یہ چاہیے کہ ایک سادہ سا ٹیسٹ ہوتا ہے، الٹرا ساؤنڈ، ہول ایبڈومن، پورے پیٹ کا۔ ہر 6 مہینے کے بعد ہر شخص کو اپنا الٹرا ساؤنڈ ہونا چاہیے۔ اس الٹرا ساؤنڈ میں اناٹومیکلی آپ کا جگر کہاں ہوتا ہے، دائیں جانب پسلیوں سے تھوڑا نیچے، پیٹ کے اوپر۔ سب سے بڑا عضو 1.5 kg کا وزن ہے، ہماری باڈی کا سب سے ویٹ فل جو آرگن ہے نا، وہ جگر ہے۔ اور جگر کے بارے میں آپ دیکھیں نا، وہ مراد آبادی کا وہ شعر تھا نا کہ گھٹنے میں درد جگر ہو رہا ہے، ادھر ہو رہا ہے، ادھر ہو رہا ہے۔ اور ایک بڑا محاورہ مشہور ہے کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب آپ دیکھیں جگر کی کتنی اہمیت ہے، آپ کا جگر کا ٹکڑا، آپ کا چاہنے والا، آپ کا کوئی خاص بندہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ پاک نے جو جگر بنایا ہے، یہ پورے وجود کے اندر اس کی خاص اہمیت دی ہے، تو ہمیں اس کا سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اور مزے کی بات بتاؤں کیا ہوتا ہے، جب آپ اس میں جاتے ہیں، بہت زیادہ چکنائی لیتے ہیں، بیکری لیتے ہیں، فاسٹ فوڈ لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے آپ کے جگر کے اوپر چربی آنا شروع ہوتی ہے۔ اچھا، جب چربی آتی ہے، ایبسولوٹلی فیٹی پن آتا ہے، فیٹی پن کے بعد اس کے اندر سکارچ بننا شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سکارچ کے بعد فائبروسس میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔
اور فائبروسس کے بعد اگر آپ اس کا علاج نہیں کرواتے تو وہ لیور سیروٹک چینجنگ میں چلا جاتا ہے, اچھا سکڑنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ اس کی علامات جو ہیں وہ بہت کم اور بڑے عرصے بعد نظر آتی ہیں, جس میں آپ نے کہا فٹیگ ہے, اور اس میں لیک آف ایپیٹائٹ ہے, اور اس نے کہا ہے کہ اس میں پیلا پن نظر نہیں آتا, تو اور کون سی علامات ہیں جو ویوز دیکھ رہے ہیں ان کے لیے وہ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ جی, جن کو کنٹینیوسلی یورین پیلا جل کے آ رہا ہو, اچھا ٹھیک ہے, جن کو لو گریڈ فیور رہتا ہو, جن کو بھوک کم ہو جائے بغیر کسی وجہ کے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, جن کو جسم میں تھکاوٹ تھکن اور رہتی ہو, ہر وقت جہاں کھائے وہیں بیٹھ گئے اور دل کچھ بھی نہ کرے, ایون کہ ایکسرسائز کرنے کو دل نہ کرے, صبح اٹھنے کو دل نہ کرے, اور ایک 8 آورس اگر نیند پوری ہو جائے اس کے بعد انسان فریش ہو جاتا ہے. اگر 8 گھنٹے نیند پوری ہونے کے باوجود آپ تھکے ہوئے ہیں یا آپ کا دل نہیں کر رہا اٹھنے کو, تو یہ بھی جگر کا عارضے کی بہت بڑی علامت ہے. تو یہ 5-6 وہ کامن ریزن ہیں جو کہ آپ کو ہے, جگر کا مسئلہ نہ بھی ہو تو آپ کو عموماً ہر دوسرے تیسرے بندے میں چیزیں پائی جاتی ہیں. لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ جو الٹرا ساؤنڈ ہے نا, اس کے اندر آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کے اناٹومیکلی طور پہ جگر جو ہے. اچھا اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ جی بالکل, آپ کے پاس کیا اس کا علاج ہے اور آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں جن کو ہیپیٹائٹس ہے, خاص طور پہ اگر بی ہے یا سی ہے, تو ان کو کون کون سی چیزیں کھانی چاہیے, کون کون سی چیزیں نہیں کھانی چاہیے؟ جی بالکل, دیکھیں ہیپیٹائٹس بی سی کا جو بھی پیشنٹ ہے پوری دنیا میں, پورے پاکستان میں, جہاں کہیں بھی ہے, سب سے پہلے اس کو اپنی غذا کے اوپر توجہ دینی ہے. نمبر 1 چکنائی. دیکھیں اومیگا 6 جن آئل میں, ہمارا جو آئل ہم یوز کرتے ہیں نا گھروں میں, یہ آئل بھی ہمیں فیٹی لیور کی طرف کنورٹ کرتا ہے. دوسرا, جب ہم یہ جنک فوڈ, بیکری, فاسٹ فوڈ میں مایونیز کا جو یوز کرتے ہیں ایکسیس, وہ بھی فیٹی لیور میں کنورٹ کرتا ہے, سیچوریٹڈ فیٹ ہوتی ہے اس میں. ایبسولوٹلی. پھر یہ جو پانی کا ہمارا استعمال ہے, آپ دیکھیں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں آج بھی لوگ پانی کا خیال نہیں کرتے. کیا ہوا, ہمارا جو پینے والا پانی اور نالے کا جو سسٹم ہے وہ انگیج ہو چکا ہے, اس کی وجہ سے آپ کو بہت بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. تو ان کا خیال بس یہی مین ہے کہ آپ اپنی غذا کے اوپر توجہ دیں, پانی ابال کے پئیں, پانی ابال کے پئیں. غذا, آپ جو بھی سبزیاں لائیں اس کو اچھی طرح دھوئیں, آپ پھل لائیں اس کو اچھی طرح دھوئیں. اور پھر یہ جو سب سے زیادہ پھیلتا ہے, جب جو لوگ باہر شیو کرواتے ہیں بلیڈ سے, آپ اپنے سامنے اس کا ریپر جو ہے نا کھلوائیں بلیڈ کا. آپ یہ نہ دیکھیں بلیڈ پڑا ہوا ہے تو وہ ڈال رہا ہے, یہ نہ ہو کہ وہ ایک بلیڈ 10 لوگوں کو استعمال کر رہا ہو اور ان 10 میں 2-4 کو ہیپیٹائٹس کا مسئلہ ہو, تو وہ آپ کو کنورٹ ہو سکتا ہے. اچھا, اسی طرح جو کنٹیجیس ہے, پھیلتا ہے. جی یہ پھیلتا ہے ایبسولوٹلی. یہ جو پریگننٹ وومن میں اگر ہو تو بچے میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اچھا, ہاں جی, یہ دونوں طرح سے اس کے شواہد موجود ہیں. پریکٹیکلی ہم نے دیکھا ہے کہ کئی ایسی پریگننٹ جو مائیں ہیں, ان میں حاملہ خواتین میں یہ بچوں میں آ جاتا ہے کیریئر پوزیشن میں, اور بڑی کمپلیکیشن پیدا ہوتی ہے. چھوٹے بچے میں ہیپیٹائٹس کا معاملہ آ جائے, اس کے بہت سے ایشوز, اس کا بچپن سے ہی اس کا امیون سسٹم ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو بس یہ ہے کہ اس کا جو بھی ٹریٹمنٹ آپ کریں, ہربل سے کریں, ایلوپیتھک سے کریں, آپ اپنی لائف کے اندر ہائیجینک سسٹم کو آپ کو اپنانا ہے. اپنی غذا کے اندر جو اچھا, ان کی جو ہیپیٹائٹس میں مبتلا ہیں ان کی پلیٹس بھی الگ ہونی چاہیے, ان کے کھانے کا سسٹم, ان کا واش روم, یہ بھی بتا دیں. تولیہ, واش روم, ان کا جو بھی سامان ہے وہ الگ ہو تو بہتر ہے. اس میں کوئی برا منانے کی بات نہیں کہ گھر میں اگر ایک فرد کے اندر کوئی ایسی بیماری ہے وہ اپنی تمام چیزیں علیحدہ یوز کرے گا تو اس میں باقی گھر والوں کے لیے خیر پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر میں وہی بات کروں گا کہ اللہ پاک نے بہت سی ایسی ہماری جڑی بوٹیاں ہیں. مثال کے طور پہ ایک اونٹ کٹارا ہے جس کو ہم ملک تھیسل بھی کہتے ہیں. اس کا مین جو کانسٹیٹوئنٹ ہے وہ اس کے اندر ایک اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز رکھتی ہے. جو ایک چیز وہ ہے سیلینیم. سیلینیم جو ہے نا بیسیکلی اللہ پاک نے ایسی زبردست چیز بنائی ہے جو پوری دنیا میں جتنی بھی دوائی بن رہی ہے وہ اونٹ کٹارا سے بن رہی ہے. اونٹ کٹارا اینٹی وائرل پراپرٹیز رکھتا ہے, اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز رکھتا ہے. اور یہ آپ کے پاس ابھی ہے اونٹ کٹارا ہمارے پاس ابھی موجود نہیں ہے, لیکن اس کے ریفرنس میں بتا رہا ہوں. ہمارے پاس ایک ایسا فارمولا ہے جو جگر کا کوئی بھی مرض ہے, چاہے وہ فیٹی لیور ہے, چاہے وہ جوائنٹس ہے, چاہے وہ ہیپیٹائٹس بی سی ہے, اس کے اندر کوالٹی آف لائف کو امپروو کرے گا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیشہ جو بھی آپ ٹریٹمنٹ لیں گے اپنے معالج سے وہ تو آپ نے لینا ہے, لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جہاں آپ کا ڈاکٹر کے پاس جانا مشکل ہے یا جہاں آپ تھوڑا پینڈنگ کرتے ہیں, تو وہاں آپ یہ دوائیوں سے سپورٹ سے تا دیر بچ سکتے ہیں اپنی اس بیماری. کیسے کھانا ہے, کس طرح؟ جی بالکل. دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس موجود ہے ہلدی. ٹھیک ہے. ہلدی آپ دیکھیں کامن چیز ہے گھر میں, یہ اینٹی وائرل بھی ہے, اینٹی بیکٹیریل بھی ہے, اور سوزش کو سب سے زیادہ باڈی میں سے سوزش کو ختم کرتی ہے. دوسرے نمبر پہ آپ کاسنی.
अर्क कासनी का नाम सुना होगा, ये लकड़ी है, ये जड़ है कासनी की। ठीक है। कासनी की जड़ रेफ्रिजरेंट होता है जो आपको बुखार, हिद्दत, आपके ब्रेन्स में जो अल्लाह ने सेल्स बनाए हैं, हाइपोथैलेमस हैं, उनको हीट जब बहुत ज़्यादा मिल जाए तो हाथ पाँव जलते हैं, आंखें जलती हैं, उसको नॉर्मलाइज करता है। ठीक है, ये कासनी है। एक्सेस पसीना है या जो ये आपका होता है हार्मोनल डिसबैलेंस को भी ये नॉर्मल करता है। तीसरी चीज़ है अफसनतीन, ये भी लकड़ियाँ हैं, जड़ी बूटी है, और आप यकीन करें ये जिस्म के अंदर जितने जहरीले मादे हैं, फासिद मादे हैं, उनको ये ज़ायल करती है। फोड़ा फिंसी में और ये आपकी पिगमेंटेशन में इसका बहुत अच्छा रोल है। चौथे नंबर पे है ज़ीरा सफ़ेद। ये आप देखें घरों में ये कॉमन हमारे पाया जाता है, ज़ीरा सफ़ेद खानों में डलता है। और अल्लाह पाक ने ये इतनी बड़ी नेमत रखी है, जिस बंदे को जॉइंटिस हो, जरकान, वो 1 टेबल स्पून रात को 1 गिलास पानी में ज़ीरा सफ़ेद को भिगो के रख दें, सुबह छान के पुन के पानी पी लें। अच्छा। 1 हफ्ते के अंदर आप कोई दवाई नहीं खाएंगे, ज़ीरा सफ़ेद का पानी आपके जिगर को, आपके किडनी में, जहाँ जहाँ वो बाइल आपका बॉडी में फैला हुआ है, उसको रेक्टिफाई करके आपको जॉइंटिस से बाहर निकाल देगा। ज़ीरा सफ़ेद, और ये डायरेटिक होता है, पेशाब अवर होता है। जिनका पेशाब जल के आ रहा है वो सिर्फ ज़ीरा सफ़ेद इस्तेमाल करें, पेशाब ठीक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, 5वीं चीज़ है शरेला। ये भी हमारी जड़ी बूटी है, रेफ्रिजरेंट होती है। और 6ठी चीज़ है सना मक्की। आपने नाम सुना होगा, ये कॉन्स्टिपेशन में भी यूज होता है और जिगर के अमराज में बड़ी जबरदस्त चीज है। और आखिर में नीम के पत्ते हैं, नीम का जो दरख्त होता है ना, उसके ये पत्ते हैं। अच्छा, ये 5 चीजें जो है ना, हल्दी, कासनी, अफसनतीन, ज़ीरा सफ़ेद और शरेला, इन 5 चीजों को आप एक एक छटांग ले लें। ठीक है। और बाकी जो 2 चीजें हैं ये आधी आधी छटांग ले लें, सना मक्की और नीम के पत्ते। इन तमाम को पाउडर बना लें और सफ़ू बना के जो भी जिगर का मरीज है वो इसको 3 टाइम ½ टीस्पून बिफोर मील ले ले। आप इमेजिन करें, देखिए हेपेटाइटिस के अंदर एक कैरियर पोजीशन होती है, तो इन 5 के साथ जो है वो आपका जो एक ट्रीटमेंट बन जाएगा। 7 है। और कितने का ये ट्रीटमेंट बनेगा? ये आप यकीन कीजिए तकरीबन 1.5 माह की दवाई, अगर हम इसको बहैसियत मजमूई देखें, ये 300 रुपए की है। 300 रुपए की दवाई का पूरा ट्रीटमेंट है, 1.5 माह की दवाई है। और आप इसमें अल्लाह के हुक्म से, ठीक है, जिगर का चाहे फैटीपन है और ये हिफ्ज़े मतकद्दुम जिगर की सलाह के लिए भी आप इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है माहिर तिब हिकमत हकीम अताउर रहमान साहब।